اور جو پھر پچھلے دروازے سے جو ہے حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پی ڈی پی اور ان کے صدر کی بیٹی نے جیسے ہی یہ بیان دیا کہ وہ اس الیکشن کے بعد کنگ میکر ہوں گے، یہ ثابت ہوا کہ وہ یہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ دوبارہ بی جے پی کو اقتدار میں لانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی اسی طرح بی جے پی کو حکومت میں شامل کیا اور اس کا ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دوبارہ بھی ان کا یہی ارادہ ہے، الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑا جا رہا ہے بلکہ کنگ میکر بی جے پی کو یہاں کنگ جو ہے بنانے کے لیے الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ عمر صاحب، آج انجینئر رشید اننت ناگ پہنچے ہیں ساؤتھ کشمیر، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ بڑا مبارک ہے، پہنچے، ان کے پاس ہیں یہ 18-20 دن اپنا کیمپین کرنے کے لیے۔ مجھے تو افسوس صرف اس بات کا ہے کہ وہ اکیلے ہی آئے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جیلوں سے کشمیریوں کو چھڑوانا چاہتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ جیل میں کوئی ہونا نہیں چاہیے، اس نے اپنی رہائی کا تو 20 دن کے لیے بندوبست کیا لیکن کسی اور کی رہائی کا بندوبست نہیں ہوا۔ کم از کم ان کے لیے بھی لڑتا، ان کے لیے بھی آواز بلند کرتا، یہ کہتا کہ میں تب تک نہیں نکلوں گا جب تک باقی نہیں نکلتے، لیکن خود تو نکل آیا، باقیوں کو اپنے ساتھ نہیں لایا۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم اکیلے اپنی بات نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے منشور میں جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم 2 اہم قدم اٹھائیں گے۔ ایک تو باہر کے جیلوں سے ہم اپنے قیدیوں کو واپس لائیں گے اور اس کے بعد ہم جموں کشمیر سے پی ایس اے کا قانون جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں گے۔ انجینئر رشید صاحب جو ہیں وہ حکومت بنا نہیں سکتے، اگر وہ حکومت بنا نہیں سکتے تو اس طرح کے اقدامات اٹھا نہیں سکتے۔ میں ووٹروں سے گزارش کروں گا کہ اس بار اپنے ووٹ کو وہ ضائع نہ ہونے دیں، وہ ووٹ ان تنظیموں کو دیں جو کل حکومت بنانے کے قابل ہوں، اور یہ 2 ہی تنظیمیں ہیں جو مل کے یہاں الیکشن لڑ رہی ہیں، کانگریس اور نیشنل کانفرنس۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کن کا؟ انجینئر رشید کا یہ کہنا ہے کہ وہ ووٹوں کو کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں جبکہ وہ فاتح ہیں، ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں۔ نارتھ کشمیر کا حوالہ دیا انہوں نے، ایم پی الیکشن جو انہوں نے لڑے۔ دیکھیں نا، وہ الیکشن الگ تھا، یہ الیکشن الگ ہے جی، نہ نارتھ کشمیر میں پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوگا، اور باقی جگہوں میں بھی مختلف طریقوں سے الیکشن لڑا جائے گا۔ پارلیمنٹ الیکشن میں جماعت اسلامی کا کوئی فیکٹر نہیں تھا، اس الیکشن میں جماعت اسلامی فیکٹر ہے۔ پچھلی الیکشن میں اتنے آزاد امیدوار نہیں تھے، اس الیکشن میں جہاں تک مجھے معلوم ہے پہلے 2 فیزوں میں لگ بھگ 50% امیدوار جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پارلیمنٹ الیکشن کے نتیجے جو ہیں وہ اسمبلی کے الیکشنوں میں کے نتیجوں میں تبدیل ہوں گے، بالکل نہیں، نتیجے الگ ہوں گے۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا نہیں کتنے لوگ تھے نا اس کے جلسے میں یہاں اسٹیڈیم میں، 15,000، 18,000، 20,000، 25,000؟ پھر تو میں ڈر گیا نا، اب اگر 25,000 سے زیادہ تھے تو پھر خطرے کی گنجائش ہے، لیکن اگر 25,000 سے کم تھے تو پھر پتہ نہیں لوگ کہاں غائب ہو گئے نا۔